الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولا عاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في حديث آخر أعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم لوگوں کا نام رکھا مسلمان مسلمین. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، حکم ماننے والے کو، اطاعت کرنے والے کو. جیسے ایک باپ کے کئی بیٹے ہوں، کچھ بیٹے ایسے ہیں جو والدین کا کہنا مانتے ہیں، باپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو باپ اس سے خوش رہتا ہے، باپ اس کی تعریفیں کرتا ہے، میرا بیٹا بڑا نیک لڑکا ہے، فرما بردار ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس نے میرا دل خوش کر لیا. والدین اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ حکم مانتا ہے، حکم کا ماننے والا ہے. کوئی بیٹا ایسا ہے وہ باپ کی نہیں مانتا ہے، جو باپ کہتا ہے اس کا الٹا کر لیتا ہے، تو باپ اسے ناراض رہتا ہے اور لوگوں سے بھی کہتا ہے یہ نافرمان ہے. اور جب وہ زیادہ نافرمانی کرتا ہے تو باپ کو اس سے نفرت بھی ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، یہاں سے نکل جا. کبھی یہ بھی کہتا ہے تم میرا بیٹا نہیں. اگر وہ اس کو کبھی ابو کہے گا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ابو ابو نہ کہا کرو. ہمارے کشمیری زبان میں کہتے ہیں میوز میں ٹاٹھے ونن اس کی پیٹ میوز ونن ٹاٹھے، نوات ہے کیا نوات ہم کے. حالانکہ بیٹا وہ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ باپ کی مانتا ہی نہیں. اچھا ایسے ہی ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے کئی بیٹے ہیں. کچھ بیٹے ایسے ہیں جو بادشاہ کی بات مانتے ہیں، بادشاہ ان کو جو حکم دیتا ہے، باپ بھی ہے وہ بادشاہ بھی ہے، تو حکم کو مانتے ہیں. جہاں ان کو بھیجتا ہے فوراً چلے جاتے ہیں. تو بادشاہ ان سے خوش ہے، ان کو انعامات دیتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، سامنے بھی ان کی تعریفیں کرتا ہے، پیچھے بھی ان کی تعریفیں کرتا ہے. اور جو نافرمان بیٹا ہے اس کو پہلے سمجھاتا ہے، اگر وہ باز آ گیا تو ٹھیک، نہیں باز آتا ہے تو سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم اس کی پٹائی کر لو.
ورنہ کیا سپاہی کی مجال ہے کہ بادشاہ کے بیٹے شہزادے کی کوئی پٹائی کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ تو اس کو جیل میں بھر دے گا، اس کو سزا دے گا کہ تم نے توہین کی، میرے صاحبزادے کو تم نے مارا، تمہاری یہ ہمت. لیکن جب بادشاہی اشارہ کرتا ہے، سپاہیوں سے کہتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، جہاں ملے اس کی پٹائی کر لو. چنانچہ وہ بادشاہ کا لڑکا چرسیوں کے ساتھ مل گیا، چرس پیتا تھا اور نشہ کرتا تھا، غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو جب پکڑا گیا تو جو غلط قسم کے لوگ تھے ان کی بھی پٹائی ہوئی، ان کی بھی رسوائی ہوئی. اس میں جو بادشاہ کا بیٹا تھا اس کی بھی پٹائی ہوئی، اس کی بھی رسوائی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے تو وہ بادشاہ کا بیٹا، لیکن چونکہ وہ بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی پٹائی ہوتی ہے. ورنہ ہے وہ بادشاہ کا بیٹا، اس کا رشتہ ہے بادشاہ کے ساتھ. ایسے ہی مسلمان کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، مسلمان کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مسلمان کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ ہے، مسلمان کا رشتہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے، مسلمان کا رشتہ اولیاء کرام کے ساتھ ہے. یہ رشتہ مضبوط رشتہ ہے، یہ ایمانی رشتہ کہلاتا ہے، یہ محبت کا رشتہ کہلاتا ہے. لیکن جب دیکھتا اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود میری نافرمانی کرتے ہیں، جو میں نے ان کو حکم دیا اس کو مانتے نہیں ہیں. میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھا کرو 5 وقت کی، میرے سامنے آیا کرو، اپنی پیشانی جھکایا کرو میرے سامنے، لیکن یہ تو 1 وقت بھی نہیں پڑھتے ہیں. میں نے ان کو بتایا تھا دیکھو چوری نہ کرنا، یہ چوری بھی کرتے ہیں. میں نے ان کو بتایا تھا دیکھو نشہ نہ کرنا، شراب نہ پینا، یہ باز نہیں آتے ہیں. میں نے ان کو بتایا تھا کہ رمضان میں روزے رکھنا. میں نے مالداروں کو بتایا تھا کہ مالداروں میں نے تمہیں مال دیا ہے، ورنہ کیا مالداروں کی 4 آنکھیں ہیں؟ کیا اس کے 4 بازو ہیں؟ یہ کہا جائے گا جناب غریب کی تو 2 آنکھیں ہیں اس لیے اس کو تو کم مال ملا، اور مالدار کی چونکہ 4 آنکھیں ہیں اس لیے اس کو زیادہ مال ملا. تو مالداروں کو حکم تھا کہ آپ غریبوں کا خیال رکھیں. آپ کو میں نے بہت مال دیا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کر لو، ذخیرہ مت رکھو. قارون نے ذخیرہ رکھا تھا، اس کا مال تباہ برباد ہو گیا. اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مالدار کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے، وہ غریبوں کا ہوتا ہے. سوال پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دے دیا غریبوں کو ہی ڈائریکٹ؟ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو دے دیتا تو پھر زکوٰۃ کا حکم کیسے آتا، صدقات کا کیسے حکم دیتا اللہ تعالیٰ؟ اور یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مالداروں کو، دیکھتے ہیں یہ اس مال کی قدر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، فضول خرچی تو نہیں کرتا، غلط جگہوں پر مال خرچ تو نہیں کرتا. جو آدمی اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود اس کے لیے وعید ہے قرآن پاک میں. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان للرحمن کفورا وکان الشیطان لربہ کفورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فضول خرچی کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا تھا 1 روپے وہاں اس نے 100 روپے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. کیا شیطان کے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. تو جب بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو بیٹا حوالات میں چلا جاتا ہے. چند دن پہلے ایک خاتون میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، بہت رویا، اس لیے کہ اولاد کا تو درد ہوتا ہے نا دل میں. اولاد کے لیے تو لوگ روتے ہیں، جب اولاد خراب ہو جاتی ہے تو اور زیادہ روتے ہیں. بہت رویا اس خاتون نے. اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ غلط قسموں کے لڑکوں کے ساتھ لگ گیا، وہ نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے کی وجہ سے وہ گھر میں چوری بھی کرتا تھا، برتن اٹھا کے بیچ دیتا تھا کہیں، گھر میں تالا توڑتا تھا. اب گھر والے اتنا تنگ آ گئے تو انہوں نے اس کو خود جیل بھیجا، خود جیل بھیجا اس کو. اسے کہا اس کو بند کر کے رکھو. پھر وہ اس لیے آئی تھی کہ اب اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، تو آپ دعا کر لیں کہ وہ کچھ انسان بن کر وہاں سے آئے، وہ جو اس کی عادت ہے غلط عادت وہ چھوٹ جائے. ایسے ایک میرے پاس آ گیا، شاید دونوں میاں بیوی آئے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ بند ہے، ذرا آپ کچھ سفارش کر لیں کہ ابھی اس کو بند ہی رکھیں، ابھی اس کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ بس وہ آئے گا تو پھر پریشان کرے گا، اور وہ وہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں، جہاں وہ بند تھا وہ رکھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں اس کو تو سال بھر یہاں ہو گیا تو اس کو لے جاؤ نا گھر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے یوڑ مت سوچتے کہ خدا سے سوال چھی، خود اندازہ لگائے، ورنہ تو اگر کسی کے بیٹے کو پکڑ کے کوئی لے جائے گا تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، بے چین ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ بھاگی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، آسمان سے پتہ نہیں کیا کیا برسے گا، زمین ہم سے ناراض ہو جائے گی، آسمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ بہت مانگے اللہ سے بارش برسا دو، کہ میں بارش نہیں برساؤں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، غریبوں کا حق نہیں ادا کریں گے تو میں بارش بند کر دوں گا۔ سوال پھر بھی تو بارش برستی ہے کچھ نہ کچھ، کبھی نہ کبھی۔ اس روایت میں ہے کہ میں جانوروں کی وجہ سے یہ بارش برساتا ہوں، ورنہ میں ایک قطرہ بھی نہیں برساؤں گا۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے، انتم ترزقون بضعفائکم، لوگو تمہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے اور اپنے کرنے پر گھمنڈ ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں کمزوروں کی وجہ سے۔ کن کی وجہ سے؟ ضعیفوں کی وجہ سے۔ گھر میں بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہیں، تو کہا ان کی وجہ سے میں تم کو مال دیتا ہوں۔ گھر میں معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں گناہ کس سے کہتے ہیں، ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی یہ کہے اپنے گھر والوں سے، اہل و عیال سے، اگر بآسان تو یشو مودمت، اگر بآسان تو یشو، تو کتاب میں لکھا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ اس کا ایمان واپس لے لے، چھین لے۔ کیوں؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ مر گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پر میں کہاں گیا؟ بکت گوش۔ تو کبھی آدمی زبان پر ایسی باتیں لاتا ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارا جب نام ہی رکھا گیا فرما بردار، تو ہم کو فرما برداری کرنی چاہیے۔ شہد وہی ہے جس میں مٹھاس ہو، اگر اس میں مٹھاس ہی نہیں ہے تو اس کو کون شہد کہے گا؟ پھول تو وہی ہے جسے خوشبو آئے، اگر خوشبو ہی نہ ہے اس کو کون پھول کہے گا؟ کاغذ کے بھی تو پھول ہوتے ہیں نا۔ وہ کسی نے شاعر نے شعر کہا تھا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، شعر کہا اس نے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کاغذ کے پھول دور سے تو پھول ہی لگیں گے، ذرا جا کے اس کو سونگے، کوئی خوشبو نہیں ہے۔ تو جب شہد میں مٹھاس ختم ہو جائے اور مٹھاس ہی نہ رہے اور پھول میں خوشبو نہ رہے تو ظاہر سی بات ہے کون اس کو شہد کی جگہ استعمال کرے گا اور کون اس کو پھولوں کی جگہ رکھے گا؟ گائے دودھ نہیں دیتی ہے تو کسائی کو دے دیتے ہیں کہ یہ کھاتی بہت ہے، دودھ دیتی نہیں، دے دو کسائی کو۔ درخت جب پھل دینا چھوڑ دیتا ہے تو گھر والا اس کو کاٹ دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں تو پرانے باغات بہت سارے لوگوں نے کاٹ دیے۔ بونی جاس کچھ کیا بونی جاس ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ لٲجکھ لِتٕر، اگر أکِس ژوٗنٛٹھۍ کُلِس کانٛہہ اکھ لٔنٛڈ ژٹہِ ہے تو لڑٲے گژھِ کھش کرہنس، مگر پانے آو لٲجنس لِتٕر۔ سوال چھُ یِم 20 وُہٕرۍ 30 وُہٕرۍ کُلۍ کیازِ ژٔٹِکھ؟ امہِ موٗجوٗب کہِ اتھ چھُنہٕ پھلٕے نیران، اتھ چھُنہٕ یوٗتاہ اتھ اورٕ نیران تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ اتھ یورٕ لگان کھاد دوا گُڑٲے کٹٲے آب لگان کیٛاتھانۍ، أنِکھ وۄنۍ یِتی یِتی کُلۍ اوٚنٛگجہِ سُمبتھ، بوٗزِس تِم کر گژھن تیار؟ یہ سب کرنے کے لیے آدمی تیار ہے، بڑے بڑے درختوں کو کاٹ رہا ہے۔ کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ پھل نہیں دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے اگر مسلمان پھل ہی نہیں دے گا، مسلمان کا پھل کیا ہے؟ مسلمان کا پھل اخروٹ اور بادام نہیں ہے، مسلمان کا پھل اعمال صالحہ ہیں۔ اگر اعمال صالح اس کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کرتا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بچائے، تو مصیبتیں اور آفتیں آ جاتی ہیں۔ میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، مجھے مختصری بیان کرنا ہے لیکن ذرا آپ غور سے سنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام دنیا کے لوگوں کو خطاب فرمایا،
کسی خاص طبقے کو نہیں، تمام دنیا کے لوگوں کو جو قیامت تک آئیں گے۔ فَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا کے لوگوں تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسے چھوڑتا اندھیرے میں تو جس کی جیسی مرضی ہے وہ ایسے زندگی گزارتا، ایسے اللہ نے نہیں کیا، یعنی آئنگٹس کہتے۔ تو زندگی کیسی گزارنی ہے جس سے یہاں کی زندگی بھی پرسکون ہو، کامیاب ہو، اور اصل جو زندگی آنے والی ہے وہ تو مرنے کے بعد ہے۔ سوال کتنے سالوں کی کوئی اندازہ نہیں، کتنا اندازہ لگائے گا؟ کروڑ، 10 کروڑ، کیا لگائے گا؟ دنیا کی زندگی کا تو اندازہ لگا لے گا آدمی، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال، اور کیا۔ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس کی زندگی 500 سال ہو، یہ کیا کہتے 5000 سال ہو۔ 5000 سال کسی نے سنا ہے؟ 10,000 سال نہیں، 950 سال تک تو آیا ہے قرآن پاک میں۔ چلو 1000 رکھ دیں، لیکن 10,000 کسی کی عمر ہو، اور جو یہ امت ہے اس کی عمر تو 100 بھی نہیں۔ سوال کیوں؟ اس امت کے بارے میں خود ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پچھلی امتوں کی عمریں کچھ زیادہ تھی اس کے مقابلے میں، لیکن میری امت کی عمر کم ہے۔ یہ اللہ نے خود فیصلہ کیا۔ عرض کیا کتنے کا؟ ما بین 60 و 70، 60 سے لے کر 70 سال تک، یعنی امت کا اکثر طبقہ، اکثر وہ یہی ہوں گے 60 سے لے کر 70 تک۔ کوئی 65 سال کا ہے، کوئی 68 سال کا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 100 سال تک جائیں گے، 110 تک جائیں گے۔ 150 سال کا تو اب سننے میں بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی 150 سال کا ہوگا تو پورے دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو 150 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ آپ نے فرمایا ما بین 60 و 70۔ جو امت کے لیے آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے بھی پسند کیا۔ دیکھو ہم مریں گے تو اچانک، کیا ظاہر سی بات ہے، ہم کو کہاں معلوم ہے کہ کب مرنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش مجید کے نیچے ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنا بڑا درخت ہوگا وہ۔ جتنے دنیا میں لوگ آئے ہیں، جتنے موجود ہیں، جتنے آئندہ آئیں گے، اتنے پتے اس کے اوپر ہیں، اور ہر پتے کے اوپر ہر شخص کا نام لکھا ہوا ہے، ہر شخص کا نام لکھا پتے کے اوپر۔ تو جس آدمی کو مرنا ہو 40 دن پہلے وہ پتا وہاں سے گر جاتا ہے۔ کتنے دن پہلے؟ 40 دن پہلے وہ پتا گر جاتا ہے اور اس پر نام لکھا ہوا ہے۔ تو ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ پتا گر جاتا ہے، تو اس پتا اٹھا لیتے ہیں اور اس کا نام پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کس کا نام ہے۔ وہ فوراً اس شخص کا نام اپنے لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں کہ 40 دن کے بعد مجھے اس شخص کی جان نکالنی ہے۔ تو کہاں معلوم ہے، کیا پتہ ہے ہم میں سے کس کا پتہ گر گیا ہوگا۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کی موت بہت قریب ہے، لیکن اس کو شادی بھی کرنی ہے، کیا تو وہ شادی کے سامان میں اور تیاری میں لگا ہوا ہے۔ تو ایک شخص کی شادی میں 41 دن ہے اور زندگی 40 دن۔ زندگی یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ نہیں کہ صرف کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ تھا بحیثیت مہمان، عشاء پڑھنے کے لیے میں اس محلے کی مسجد میں گیا۔ محلے کی مسجد میں گیا تو جب مسجد سے نکلا عشاء پڑھ کر تو وہاں گانے کی آواز آ رہی تھی، گانے کی آواز اور طبلے اور کیا کیا اور سارنگیاں، یہ طوفان مچ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے میں نے سن لیا کہ یہ تو اس کو پہلے کار خیر کہتے تھے، میں اب اس کو کار خیر نہیں کہتا ہوں۔ کیوں؟ کار خیر کا مطلب اچھا کام، کیا خیر کا کام، مگر یہ تو خدای تے ناراض آش، یہ رسول پاک سن تے ناراض آشن، یہ مہنی تے زنان اکوٹے آشن، بے نماز آشن، ویڈیوگرافی آش چلن، ڈانس آشن چلن، اس کو کار خیر کون کہے گا؟ بس شادی کہہ لو، کیا کار خیر کا لفظ اب اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال چلے گئے ہم، اور بھی میرے ساتھ کچھ 2-3 افراد تھے، وہ اپنے اپنے گھروں کو گئے، میں بھی وہاں گیا جہاں مجھے جانا تھا، لیکن ہم نے کوئی تبصرہ اس پر نہیں کیا، صرف آوازیں آتی رہی اور ہم چلتے گئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں پھر اسی مسجد میں آیا،
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو رونے کی آواز آ رہی تھی بہت زیادہ، چیخیں اور پکار اور ہا خدایو ہو سب ات سزن دچا پتہ رات یت کس بلائے آیا بروشا کیا گزرو ہو بچارن. تو میں نے اس آدمی کو بتایا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنی آوازیں اور رونے کی اور چیخ و پکار. تو اس آدمی نے مجھے کہا کہاں یہ اسی محلے میں ہے، آوازیں تو آ رہی تھی. میں نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہی جن کے یار کہاں مہندی رات تھی یمن رات مہاجرات یمن رات مجھے یمن خاندر چھو تو یمن کیا دلیل گئی تو ہے مہاراج گزرو نا کال آئی دون مہاراج گزرو یہ اس نے مجھ سے کہا. پھر میں بھی گیا، ظاہر سی بات جانا ہی چاہیے تھا. میں وہاں گیا اور تو وہ حال جس میں وہ رات کو جمع تھے تو اسی حال میں تعزیت بھی تھی. اب دیکھیے پتہ گر گیا تھا 40 دن پہلے، پتہ گر گیا تھا 40 دن پہلے اور اس کا 41 دن اس کی شادی کے تھے. سو تت ست کس کس نمن یور ست کم پلو لاگ بوٹ کیت ان تمس نا پتہ کہ ملک الموت اتس من کفن ہتھ کیا. اس لیے اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ہماری موت اچانک آ سکتی ہے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کام میں مشغول تھے تو حاضر ہو گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام. ایسا نہیں، بلکہ باقاعدہ ان سے اجازت لے لی گئی. اللہ تبارک تعالی نے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، ادب سے عرض کرنا. ادب تو وہاں سارے فرشتے کرتے تھے. ادب سے عرض کرنا کہ حضرت اگر آپ چاہتے ہیں تشریف لے جانا دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس تو میں حاضر ہوا ہوں، میں حاضر. اور اگر آپ ابھی دنیا میں ہی تشریف رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے آپ کو، اس کی آپ کو اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے. تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا کیونکہ جبریل بھی ساتھ تھے. وہ اسے مشورہ طلب کر رہے تھے کیا کرنا چاہیے، کیا یعنی ابھی یہیں رہنا چاہیے یا تشریف لے جانا چاہیے. تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بھی یہی چاہت ہے. کہ کیوں؟ کہ جتنا قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں سارا قرآن پاک آپ کے پاس پہنچا چکا ہوں. اب وہاں کوئی آیت اور کوئی صورت نہیں ہے. اور جس کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے میرے سارے کام پورے ہو گئے. کوئی نہیں کہتا، سارے کام ادھورے رہتے ہیں. دنیا کے کام بھی ادھورے رہتے ہیں، دین کے کام بھی ادھورے رہتے ہیں. مکان بنون پاشوس کرنے ملک الموت آتے پاکس. مجھے واقعات یاد آتے ہیں، واقعات کے اوپر واقعات. یہ دنیا بھی کتنی بے وفا ہے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا دنیا کا اصل ترجمہ ہے نا، اس کے 2 ترجمے ہیں. کیا دنیا کے 2 ترجمے؟ مونس کا صیغہ ہے، ادنا مذکر ہے اور دنیا اس کا مونس ہے. جیسے اکبر کبرا، اصغر صغرا. دنیا کے 2 معنی ہیں. ایک مطلب اس کا ہے وہ چیز جو کمینی ہو اور بے وفا ہو، جو چیز کمینی ہو اور بے وفا ہو اور معمولی درجے کی ہو. تو دنیا کو دنیا اس لیے بھی کہتے ہیں یہ معمولی درجے کی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور بے وفا ہے اور کمینی ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی کے قریب ہو. کیا ہو؟ چونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے تو یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے. قریب میں ہی ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک بڑا مالدار شخص، اس کا انتقال ہو گیا. اس نے مکان بنایا. مکان کیا بنایا؟ سیکریٹ بنایا. کیا؟ عالی شان. پرانا مکان بھی تھا اس کا تو زمین بھی بہت تھی تو مکان بنایا. جس سال وہ مکان مکمل ہوا تو حمام بھی بنوایا. تو لوگوں سے کہتا تھا یوز گزارو چلائی کلان حمامس مس، یوز گزارو چلائی کلان، آرامہ کرو آرامہ کرو. یہ بار بار وہ کہتا تھا. ابھی مکان تیار ہو گیا، فٹ ہو گیا، پرانی کوئی چیز استعمال نہیں کی. پرانے برتن تو پرانے مکان میں ہیں،
पुराना फर्नीचर तो पुराने मकान में है, और पुराना फर्श फरोश, नया फर्श फरोश, सब हर चीज नई, मकान भी नया, बाल्टी भी नई, हर चीज नई। परसों को अब मकान में दाखिल होना है, कशिर पट कल के नई जाए मज, आज बीमार हो गया, अस्पताल ले गए, करीब के जो अस्पताल है वहां उन्होंने रेफर किया उसको श्रीनगर, इसको श्रीनगर ले जाओ। अब उसको श्रीनगर ले गए तो जाहिर सी बात है, जब अब्बा ही बीमार हो गया तो मकान में कौन दाखिल होगा, कोई नहीं। अब वो चंद दिन वहां अस्पताल में रहा, बीमारी और बढ़ती गई यहां तक कि उसका इंतकाल हो गया, अस्पताल में उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद जब उसको लाया उन्होंने, यानी उसकी लाश को, तो जो रिश्तेदार वगैरह थे उन्होंने इरादा किया नए मकान में इसको रखेंगे, क्योंकि जगह जरा कुशादा है, बड़ा हाल है, बड़े बड़े कमरे हैं। तो जब उसको वरांडा पर लाए वो, तो जो उसके अपने बेटे थे वो खड़े हो गए और उन्होंने नए मकान में अपने बाप को दाखिल होने नहीं दिया। और क्या कहा, नो मकान बनोमुत, योर सहमित वन लाश गो योर। ये है वो कमीनी दुनिया। तो रिश्तेदारों ने कहा ठीक है, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए नए मकान के सहन से उसको ले गए, किसमें, पुराने मकान में। उसको क्या हुआ स्वनन चलाए कलाम गुजारो कहते हमामस मस। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमाम में नहीं, कब्रिस्तान में। किसमें? यह है ऐसी दुनिया। वन क्या पछतोमुत मकान बरोन खबर करोड़ लगाइनस, वन मसल तम नमाज कजा कर छानन सत, दशलन सत, रंगसाजन सत, कित कड़े वुशन थल थलत मकानस, वन कर आराम तो वन कर जीट निंदर। रबन फरमोस ना कबर मुतराइत, मलकुल मौत कफन है प्राड़न, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। ये लंबा मौजू है कि दुनिया में लोग आए, उन्होंने कहा हमारे काम अधूरे रह गए। क्या? किसी ने कहा कि है जुबा चम नखवाल वन वाकई नखवालन, है मलकुल मौत में त्रा तो यल सह अखवालन नख पत यम दोपनस ये चलन थी चल तो से नो मकान बनो वन अच्छा कम अज कम आख रात गुजारा कस मज नईस मकानस में हमसोस नेर हम दोनों कह दिन ओडस न्यून कड़ित। दीनी एतबार से ऐसा बहुत हुआ। एक बुजुर्ग गुजरे हैं अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह, अल्लामा थे, कुरान पाक की तफसीर लिखी, अधूरी रह गई। क्या जी? पूरी नहीं कर सके। उसका शागिर्द आया अल्लामा जलालुद्दीन सईद थी, उसका नाम भी जलालुद्दीन था, तो उसने पूरी कर ली तफसीर। ऐसे एक बुजुर्ग ने सीरत लिखी, कहा मैं ऐसी सीरत लिख दूंगा लाजवाब। शुरू कर दी सीरत, और अभी वो नामुकम्मल थी तो इंतकाल हो गया, चले गए दुनिया से, चले गए तो काम अधूरा रह गया। ऐसे एक और शख्स आए अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह, उन्हें एक हदीस की किताब की शरह लिख दी फतहुल मुल्हिम, अधूरी रही, चले गए, काम अधूरा रह गया। फिर दूसरे बुजुर्ग आए, वो भी जिंदा है, उन्होंने उसको मुकम्मल कर लिया। तो दुनिया में ऐसा बहुत हुआ कि दीन के काम करने वाले जिस काम को लेकर चले थे वो काम मुकम्मल नहीं हुआ और अजल आया और चलिए। तो दुनिया के काम भी अधूरे रह गए, दीन के काम भी अधूरे रह गए। सिर्फ एक हस्ती है कायनात में, जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए उन्हें बताया मेरा सारा काम मुकम्मल हो गया, मेरा सारा काम। और अजीब बात यह है अकेले ने काम शुरू किया, अकेले ने काम, और काम कितना मुश्किल भी था और कितना जरूरी अहम भी था। सिर्फ 23 साल लग गए। कितने? 23 साल में मुकम्मल कर लिया। इसलिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला भी ऐसा ही चाहते हैं, यानी अल्लाह ताला खुद चाहते हैं मेरा महबूब अब ज्यादा दुनिया में तशरीफ न रखे, इसलिए आपने फरमाया मैं हाजिर हूं अल्लाह के दरबार में पहुंचने के लिए। तो उम्र मुबारक कितनी थी? 100 साल नहीं, 70 साल नहीं, 63 साल। क्या कुछ महीने आगे पीछे। तो जो उम्मत के लिए आपने पैगाम बता दिया वही अपने लिए पसंद किया। और खुलफाए राशिदीन का मामला भी तकरीबन ऐसा ही है कि 70 साल से पहले दुनिया से तशरीफ ले गए। तो जिंदगी क्या है? एक मरतबा आपने फरमाया सहाबा किराम से, फरमाया सहाबा
بتاؤ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کیا فرق ہے، کتنا فرق ہے، یعنی اس کا تناسب کتنا ہے، ریشو کتنا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں، آپ فرما دیں۔ فرمایا کہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی زندگی دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں ایسی ہے۔ تو دو روایتیں ہیں، کیا؟ ایک موقع پر آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ بھی صحیح، دوسرے موقع پر دوسرے مثال بیان فرمائی۔ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، کس میں؟ سمندر میں یوں انگلی ڈال دی، سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا ایک شخص، تو انگلی ڈال دی، سارا ہاتھ نہیں، انگلی، پھر واپس ہاتھ نکالا۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، یہ انگلی ڈالنے والا سمندر کے اندر یہ دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی آیا، کیا 1 کلو آئے گا، 1 چھٹانگ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، انگلی گیلی ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد سوکھ جائے گی۔ ایک روایت میں فرمایا تم میں سے کوئی شخص سوئی ڈبو دے سمندر میں، پھر نکالے سوئی کو، تو ذرا سا پانی ہوگا اس میں، ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، بس گیلی ہوگی وہ سوئی۔ فرمایا کہ یہ جو گیلا پن اس کے اوپر لگ گیا، انگلی کے اوپر یا سوئی کے اوپر، جو نسبت سمندر کو اس کے ساتھ ہے اور جو اس کو سمندر کے ساتھ نسبت ہے، وہی نسبت ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ 6000 سال کسی کو ہو گئے قبر میں، 8000 سال کسی کو ہو گئے قبر میں، 10,000 سال کسی کو ہو گئے قبر میں، دنیا میں چند دن گزارے تھے اس نے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے لوگوں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جس سے تمہاری دنیا کی زندگی بھی کامیاب بنے اور آخرت کی زندگی کامیاب بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھیجا ہے تمہاری تربیت کے لیے لوگوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے فرمان برداری اور نافرمانی میں کیا فرق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چند جوانوں کا تذکرہ کیا، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فون بند کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ دین کی مجلس سے میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میں بار بار گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں بھی سامنے آ جائیں۔ اس وقت موقع آ گیا مل جل کر بیٹھنے کا، اس سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کے سامنے تذکرہ کیجئے، نصیحت کیجئے، ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے، تو ایمان والوں کو ضرور نفع پہنچے گا جب اللہ کی بات کہی جائے گی، اللہ کے نبی وسلم کی بات کہی جائے گی۔ ہاں کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا، پھر جب میں واپس نکلا مجھے تو کوئی خاص محسوس نہیں ہوا، کوئی کہہ سکتا ہے۔ ہم کہیں گے دیکھیے داڑھی بھی لمبی ہو جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے؟ نہیں محسوس ہوتی ہے، بہت دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب داڑھی لمبی ہوگی، ناخن بھی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیا 5-5 منٹ کے بعد ہم یوں دیکھیں، اور اگر مائکروسکوپ بھی لگائیں گے نا، مائکروسکوپ لگائیں گے اس سے دیکھیں گے، جسے خوردبین کہتے ہیں، یوں دیکھتے رہیں گے تو مجھے کیا محسوس ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ چھوٹا بچہ ہمارے سامنے بڑا ہو جاتا ہے، 5-5 منٹ کے بعد آپ اس کو تولیں گے اور اس کو ماپیں گے، کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اسی بچے کو 1 سال کے بعد دیکھو کتنا بڑا ہوگا، اور 6 سال کے بعد دیکھو کتنا بڑا ہوگا۔ وہ بچہ بڑھتا رہتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا۔ خود ہمارا بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، کہاں پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا ہے۔ پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں تجھے واریہ کمزور گمت، کیا؟ میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ مجھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں تجھے نیمن پرزنال جو کمزور گمت، تو مجھے اپنی کمزوری نظر نہیں آتی ہے، چہرے کی کمزوری کہ بڑھاپا آ گیا۔ ہاں یہ تو الگ بات ہے، پہلے دوڑ کے چلتے تھے چڑھائی پر بھی، اب چڑھائی پر چڑھنا مشکل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بدن کے اوپر جو اثرات آتے ہیں، چاہے بڑھنے کے یا گھٹنے کے، وہ محسوس نہیں ہوتے ہیں، تو روح کا کیا محسوس ہوگا؟ لیکن جو نفع پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی تمہاری کامیاب ہو جائے، آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اتنا پیار ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کبھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ جتنا آپ کو مجھ سے پیار ہے، اے اللہ جتنا آپ کو مجھ سے، ہر شخص کہے اس کا 1000واں حصہ مجھے بھی تو دے دے کہ میں بھی آپ سے پیار کر لوں، میں بھی آپ سے محبت کر لوں۔ ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ شکایت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ کیا
वमा कदर का कदरी, बंदा क्या कदर करता अल्लाह ताला की। कोई चश्मा बना के दे दे मुफ्त, 10 साल तक याद रहेगा। जिसने आंखें दे दी मुफ्त, वो कभी याद ही नहीं आता है। कोई हमको जूता दे दे मुफ्त या कुछ पैसे कम करके दे दे, 6 महीने तक याद रहेगा। जिसने टांगें दे दी, वो कभी याद ही नहीं आता है। डॉक्टर साहब फीलिंग करते हैं, क्योंकि हम मौलवियों के तो अक्सर काम मुफ्त में ही चलते हैं ना, तो डॉक्टर फीलिंग करेगा, जिसके साथ जान पहचान है, जिसको पढ़ाया है, तो कहाँ पैसे लेगा। कभी फीलिंग करनी पड़ती है, कभी दांत निकालना पड़ता, फीलिंग कर ली, ये तो याद रहता है। जिस अल्लाह तबारक ने दांत हमको दे दिए, वो क्यों नहीं याद रहता है। तो इस तरह से अल्लाह बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है किससे, बंदों से। लेकिन हम बंदे ऐसा मोहब्बत नहीं करते अल्लाह से। कम से कम इतना, या अल्लाह जितनी मोहब्बत आपको हमसे 1000वां हिस्सा दे दे, कितना 1,00,000वां हिस्सा दे दे, 1,00,000वां हिस्सा, तब भी कामयाब हैं हम। लेकिन मोहब्बत नहीं है। आप हजरात को अंदाजा होगा, माँ बाप को ज्यादा मोहब्बत होती है औलाद से, औलाद को इतनी मोहब्बत माँ बाप के साथ नहीं होती है। माँ बाप तड़पता रहता है, मैं अपने बेटे का चेहरा कब देखूं, जब वो दूर होता है कहीं। और बेटा तो कभी माँ बाप के चेहरे की तरफ देखने का भी गवारा नहीं करता है, अलग थलग बैठा रहा। तो चंद जवान वो ईमान वाले थे, वो भाग गए बादशाह की डर की वजह से, क्योंकि बादशाह जालिम था। उसने कहा इनको पकड़ो, इनको फांसी पर लटका देंगे। वो भाग गए, एक गार में चले गए। ये कुरान पाक में वाकया है। गार में चले गए अपनी जान बचाने के लिए, कि फिलहाल तो गार में घुसेंगे, फिर देखेंगे कल कहाँ जाएंगे। तो थके मांदे बेचारे घबराए हुए, अल्लाह ताला फरमाते मैंने उनको सुलाया। क्या सुलाता तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन उसमें खुद फरमाने फजरबना अला आजानिम, काशिर पढ़ में तो थाफ क्या दितमक थाफ वार वार यमिस परवरदिगार थाफ थी, तमिस किस निंदर गई। तो सो गए वो लोग, फिर जाग गए। वो क्या आपस में बातें करने लगे कि पता नहीं हम कितना वक्त यहाँ सो गए। तो किसी साथी ने कहा आधा दिन हो गया, किसी ने कहा 1 दिन हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया ये भी सो रहे थे, इनको भी मालूम नहीं, ये भी सो रहे थे, इनको भी। इसे सोने वालों को कहाँ पता चलता है मैं कितने घंटे सोया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको मालूम नहीं, हम बता देंगे। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया ये नौजवान 309 साल सोए। कितने क्या कुरान पाक में सूरह कहफ में जाके देखना, वलबिथू फी कहफिहिम 300 सिनीन वज़ादू 309 साल। तो बादशाह थक गया था ढूंढते ढूंढते, बादशाह की सिपाही थक गए थे ढूंढते ढूंढते। बादशाह खत्म हो गया था जब वो गार से निकले। उस बादशाह का नाम था दकियानूस। क्या तो लंबा वाक़या कुरान पाक में है। इसलिए फरमाया कि ये मेरे महबूब बंदे हैं, इनके ऊपर गम सवार है, मैं इनका गम दूर करूंगा। तो गम कैसे दूर किया, सुभान अल्लाह, कि वो सो गए और जाग गए जैसे 1 दिन हो गया है। एक हदीस में अगर बंदे मेरी फरमाबरदारी करेंगे, मैं वक्त पर बारिश बरसा दूंगा और जितनी जरूरत है उतनी बरसा दूंगा, जितनी जरूरत है, न उससे कम न उससे ज्यादा। लेकिन रात में बारिश बरसा दूंगा, किसमें, दिन में नहीं, रात में बारिश बरसा दूंगा। सवाल है क्यों, कि दिन में बारिश बरसा दूंगा तो मेरे बंदों को चलने फिरने में तकलीफ होगी और मुझे गवारा नहीं, मुझे इन्हें बंदों के कपड़े गीले हो जाएंगे, काम काज में इनको तकलीफ होगी, दुश्वारी होगी, इनके काम का नुकसान होगा, मुझे गवारा नहीं, मुझे इस रात को मैं बारिश बरसा दूंगा। और रात को बारिश बरसा दूंगा गरज और चमक के बगैर, गगड़ाए और उस्ती। क्या गगड़ाए और उस्ती, क्यों, कहीं ऐसा न हो कि जब जोर से गरजे वो बादल, तो कहीं ऐसा न हो इनकी नींद में खलल आ जाए, इनकी नींद में ये बेदार हो जाएंगे। ऐसी मोहब्बत करने वाले अल्लाह हैं। हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं की। इससे फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी दुनिया में भी और आखिरत में भी अगर तुमने इत्तिबा की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है, ये जहां तो कुछ भी नहीं है, लौह कलम आपके पास है। ये मतलब तो यह है कि तुम्हारी जुबान से भी जो दुआ निकले अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाएंगे। तो इज्जतें मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी, राहतें मिलेंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा दिल बेचैन है, परेशान है, कमी किसी चीज की नहीं, कमी किसी चीज की नहीं। फिर परेशानी क्यों है, ये कुरान पाक में है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। इसलिए कुरान पाक के 5 हक लिखे हैं। एक हक लिखा है कुरान पाक की तिलावत करना,
تاکہ مسلمان روزانہ قرآن پاک کا دیدار کرے اور تلاوت کرے، اور اگر اردو جانتا ہے تو اردو پڑھ لے یا کسی سے سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے بلا دے گا، جو مجھ کو، اس کو میں 2 سزائیں دے دوں گا۔ کتنی؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ایک تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، پیسے بہت ہوں گی، لیکن دل بے چین ہوگا، کیا؟ بے قرار ہوگا، بے چینی اور بے قراری اس کے اوپر ہوگی، بس ٹینشن کی دوائیں کھائے گا، کیا پریشانی کچھ بھی نہیں، اتنا مال اللہ نے دیا ہے لیکن دل بے چین و بے قرار ہے۔ دنیا میں یہ سزا ملے گی اس کو، یہ مانوی سزا ہے، کیا جسمانی سزا نہیں ہے۔ مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، کھانے پینے کا سارا سامان ہے، لیکن دل بے چین و بے قرار ہے، اور یہ مانوی سزا ہے۔ کیا ہے؟ بازار تو سارے لوگ کہیں گے ارے کتنا خوش نصیب ہے، یہ دیکھ لو اس صاحب کو، حاجی صاحب کو دیکھ لو، فلاں صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، ڈار صاحب، پیر صاحب کو دیکھ لو کتنا، لیکن اندر سے وہ بیچارہ کھوکھلا ہو چکا ہے، اسی بے چینی اور بے قراری ہے۔ فرمایا کہ محشر کے میدان میں جب آئے گا تو اندھا اٹھے گا، کیا؟ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، نابینا اٹھے گا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا قال رب لم حشرتنی عاما وقد كنت بصیرا، کہ یا اللہ آپ نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ آپ نے مجھے نابینا، میں تو آنکھوں والا تھا، روشنی والا تھا، میں گاشوس، یہ کیا کرو تھی میانی پروردگارا، بے چون تلتس۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عدلے کا بدلہ ہے، کیا؟ یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تم نے دنیا میں مجھے بلا دیا، آج میں نے تجھے بلا دیا، آج میں نے تجھ کو یہ سزا لگ گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کامیاب اور پرسکون زندگی، کامیابی زندگی دنیا اور آخرت دونوں تب ملے گی جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آدمی زندگی گزارے گا۔ یہ نہیں صرف ہم نماز پڑھنی سنت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ گھر سے نکلیں گے تو معلوم کرنا کیا سنت ہے، مسجد میں داخل ہوئے معلوم کرنا کہ کون سا پاؤں اندر داخل کرنا ہے۔ ایک آدمی مجھے ملا بطور طنز کے کہا ہے تین دچن کھور ژان مسجد مز کن کھوڑ کھور ژان مسجد مز زبردست جلالس مز ون لک وت جھنڈ پہ لک وت، میں دپ امس کیا کر امس بن ون بحث کرن کی، مے ون بیس میں تو سو لک وت زون پہ ٹھیک، اگر اس تہ زون پہ واتو مسلمان اچھے تتہ مسجد بناویں، تتہ مسجد تتہ لکھت نبر کن یل اندر اچھو تو دشن کھور ژٲنۍزیو خدا سٕنٛدِس گرس منٛز، ییٚلہِ نیٖرِو تو کھوڑ کھور کٔرۍزیو خدا سٕنٛدِ گرٕ منٛز۔ مس مسجد چاہے امریکہ مز ٲسۍتن یا روسس مز ٲسۍتن، زمینس پہ ٲسۍتن یا قبلہ تہ گژھِ سیوٚد آسُن، بیٚیہِ ییٚلہِ توٚت اژو یہِ چھُ دربارِ خداوندی، کھوڑ کھور ہٮ۪کو نہٕ اور ژٲنِتھ کینٛہہ، اور ژانُن دٔچھنُے کھور، کیٛاہ یہِ چھُ رۄب سُنٛد دربار، امیُک ادب چھِ ہیٚچھنٲومٕتۍ اَسہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ییٚلہِ مسجد منٛز نیرو واپس کھوڑ کھور کڑو، ییٚلہِ مسجد منٛز اژو اللہ مفتح علی ابواب رحمتک، امیُک معنی چھُ رحمتُک گرٕ، توے چھُس ونان اے پروردگار رحمتٕکۍ دروازٕ کھول۔ وۄنۍ ییٚلہِ مسجد منٛز ژاو یہِ رحمتٕکۍ دروازٕ کتہِ یِن مٕژراونہٕ؟ اہن حظ رحمتٕکۍ دروازٕ چھِ ییٚتے یِوان مٕژراونہٕ، چھُنہ اللہ مفتح لی، یا اللہ کھول دیجیے میرے لیے رحمت کے دروازے۔ جب واپس نکلے گا اللہ میں انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنا فضل مجھے عطا فرمائیے، اپنا فضل مجھے عطا۔ اب جب مسجد میں داخل ہوا، دعا پڑھ لی، رحمت کے دروازے کھل گئے، اب وہ پریشان نہیں ہوگا، اب اللہ فضل فرمائیں گے اس پر، اس کے کام بن جائیں گے۔ گائے برابر دودھ دے گی، سۄ تُلہِ نہٕ لَتھ، من چھُنہ یِوان کُنہِ ساتہٕ مولوی صٲب بتاو مفتی صٲب گاو چھِ لَتھ تُلان، کیٛاہ چھِ تُلان؟ اَتہِ دِتھ کینٛہہ گوڑ پھوٚلہ پٔڑِتھ یا کھٔج پھوٚل، بہٕ چھُس دَپان وٕچھ سا أسۍ چھِ کران نافرمٲنی خۄدایس، گُپنن ٲسۍ کرٕنۍ نافرمٲنی سٲنۍ، أسۍ دَپان گُپن تہِ گژھِ فرما بردار بنٕنۍ، کۄکر تہِ گژھِ فرما بردار بنٕنۍ، شُرۍ تہِ گژھِ فرما بردار بنٕنۍ، پانہٕ چھِنہٕ فرما بردار بننہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ۔ اکھ بزرگ اوس، ییٚلہِ تٔمِس شُرۍ ٲسۍ کران نافرمٲنی، بیوی بچے جب اس کی نافرمانی کرتے تھے، وہ لاٹھی نہیں اٹھاتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، وہ ان کو گالیاں نہیں دیتا تھا، پٹائی نہیں کرتا تھا، بلکہ جائے نماز بچھا کے، مصلی بچھا کے 2 رکعتیں نماز پڑھ کے صلاۃ التوبہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیا مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، مجھ سے نافرمانی ہو جس کی وجہ سے بال بچے میرے نافرمان ہو رہے ہیں، بس اللہ سے معافی مانگتا تھا، کیونکہ بزرگ تھا نا، وہ کون سے گناہ کرتا، وہ چوری کرتا نعوذ باللہ من ذالک، کسی کا حق کھاتا، لیکن اپنے اعتبار سے سوچتا تھا مجھے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوئی ہے۔
توے گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان سونٛچُن ہے بہٕ چھُس نہٕ چھٔلِتھ تہٕ چھُکِتھ. یہ فرمو اللہ تعالیٰ نے فلا تزکو انفسکم، لوگو اپنے آپ کو دھلا دھلایا مت سمجھو، پنن پان زٲنِو چھٔلِتھ تہٕ چھُکِتھ. هو عالم بمن اتقى. اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے کون متقی ہے کون. تو جب وہ اللہ کے سامنے معاملہ صاف کر لیا، بچوں سے کچھ نہیں کہا. اب پھر آ گیا گھر میں تو بیوی کہتی تھے ہے ایش کر جو معاف، کیا کر جو. تو ایک بیٹا بچے بھی آ گئے، اب وہ معاف کر دو، اب وہ معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو آپ کا حکم کو ماننا چاہیے تھا، ہم نے آپ کے سامنے تیز کلامی کی، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں. تو اس نے لاٹھی نہیں اٹھائی. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور لاٹھیاں برساتے ہیں کن پر؟ اپنے اہل عیال پر. وہ تھوڑے ہی مانیں گے. حدیث پاک میں ہے جب بندے میری نافرمانی کریں گے میں ان کے حاکموں کے دلوں کو سخت کر دوں گا. حاکموں کے دلوں کو کیا کروں گا؟ سخت کروں گا. وہ ان کو عذاب کریں گے، ان کی پٹائی کریں گے، ان کے حقوق نہیں دیں گے، ان کو تنگ کریں گے. کیوں؟ ہم نے اس کی نافرمانی کر لی، اس لیے مخلوق ہماری نافرمانی کرے گی. وہ فرما بردار کیسے بنیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. بس ایک ہی نسخہ اس کے لیے ہے کہ آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے ہر جگہ. غمی شادی ہو اس وقت بھی، نماز ہو، حج ہو اس وقت بھی، ہر موقع پر. تو میں اس مضمون کو ذرا سمیٹ لیتا ہوں. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت شریعت کا حکم دیکھنا کیا ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، نہلا دھولا کے اس کو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دے دو. کیا دے دو؟ دائیں کان میں اذان دینے کا حکم ہے اور بائیں کان میں تکبیر پڑھنے کا حکم ہے. دنیا کے لوگ ہم سے کہیں گے کہ مسلمانوں تم کیسے عقل مند ہو، یہ تو کشمیری بھی نہیں جانتا ہے، شنو کاشر ترن فکر چلو بس عربی پڑھوں. ہم ان سے کہیں گے بھائی یہ حکم کسی ڈی سی صاحب کا نہیں ہے، کسی ایم ایل اے اور ایم پی صاحب کا نہیں ہے، کسی سائنسدان کا نہیں ہے، یہ حکم اس ہستی کا ہے. ان جیسا عقل مند نہ کائنات میں آیا ہے نہ آئندہ کبھی آئے گا، نہ اس وقت موجود ہے. تمشو گاٹل نہ اوس کا نہ چھکات نہ آش کا. یہ لمبا موضوع ہے کہ تمشو گاٹل چن کیوں. انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے. چھوٹا بچہ سنتا ہے اگرچہ وہ بولتا نہیں، چھوٹا بچہ سنتا ہے. اسی لیے اگر ماں اس کی اردو بولتی ہے تو جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ کشمیری تھوڑے اردو بولے گا. اگر ماں اس کی عربی بولتی ہے تو بچہ بھی عربی بولنا شروع کر دے گا. سوال یہ بولتا کہاں سے ہے؟ پہلے اس نے فیڈ کر لیا. ماں کی باتیں، باپ کی باتیں اور اپنے گھر والوں کی باتیں اس نے کیا کی؟ سن رکھی کانوں میں. ہمارا ایک دوست ہے، اس کی بیوی عرب کی ہے، خود تو وہ یہاں کا ہے، اس کی بیوی کہاں ہے؟ عرب کی ہے. الحمدللہ. اس کا بیٹا بھی ہے چھوٹا. تو میں کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں نے کہا کہ اس کا بچہ کیا بولتا ہے؟ اس نے کہا وہ تو ماں کی زبان بولتا ہے. کس کی؟ جی، اس لیے اس کو مادری زبان کہتی ہے. پدری زبان کوئی نہیں کہتا. پدر کہتے ہیں باپ کو، یہ فارسی لفظ ہے. مادر کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. تو مادری زبان بولتا ہے. پدری زبان اس لیے کہ تو ماں کے گود میں ہے. وہ اس کو سناتی رہتی ہے اور سنتا رہتا ہے، اس کو ہنساتی رہتی ہے، اس کو کھلاتی رہتی ہے اور کیا کیا باتیں اسے کرتی رہتی ہے، ایسے اٹھا کے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے. بچہ تو پیارا ہوتا ہی ہے نا، وہ سنتا ہے سب. ایک وقت آئے گا پھر وہ بولنا شروع کر دے گا. تو جب چھوٹا بچہ دنیا میں آیا اور ہم نے اس کو اللہ اکبر بتایا، کیا وہ کل تھوڑا ہی کہے گا ہمالیہ بڑا ہے، وہ کہے گا میرا اللہ بڑا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا سورج بڑا ہے، وہ کہے گا میرا اللہ بڑا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ فلاں آدمی بڑا ہے، وہ کہے گا اللہ بڑا ہے. تو اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنا اس کو کہتے ہیں اللہ کی کبریائی، کیا بڑائی. اس کے بعد پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. اس کے بعد پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو کہتے ہیں رسالت، کیا. تو چھوٹا بچہ سن رہا ہے، اس دنیا میں آیا، پہلے اس نے اللہ کا تذکرہ سن لیا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکیلا ہے، اور یہ بھی سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں اس کا امتی ہوں. سن لیا. حی علی الصلاح. آنے والے بچے تو کھیلنے کے لیے یہاں نہیں آیا.
تو نعوذ باللہ چوری کرنے کے لیے نہیں آیا, ڈھاکہ ڈالنے کے لیے نہیں آیا, اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا, حی علی الصلاح, تو عبادت کے لیے آیا ہے. اور عبادت میں سب سے پہلے نمبر پر نماز آتی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ چھوٹے بچے کو کہو کہ زکات دے دو, یہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو نماز سکھاؤ. کیا حی علی الفلاح. دنیا میں آنے والے بچے تو کامیابی چاہتا ہے, یہی کامیابی ہے, یہی. پھر آخر میں پھر اللہ اکبر, اللہ لا الہ الا اللہ, بس یہ فیڈ ہو گیا, اس کے روح نے اس کو کیچ کر لیا, یہ آواز اس کے دل میں پہنچ گئی. اس کے بعد حکم یہ ہے کہ دودھ مت پلاؤ, کیا تحنیک کرا دو. کیا کرا دو؟ تحنیک کیا چیز ہے؟ تحنیک یہ ہے کہ میٹھی چیز جیسے کھجور, لیکن اس کے لیے ضروری کہ وہ بزرگ ہو, صالح ہو, جس کے لعاب میں اثر ہو, جس کے لعاب میں, جیسے لعاب کا اثر ہوتا ہے نا, جو گوشت کا حکم ہے وہ لعاب کا حکم ہے. آپ نے یہ مسئلہ سن لیا ہوگا کہ جب ہم گائے سے دودھ لیتے ہیں, گاو چاون سچ کن ساتھ پھیش دیون کلس کا پلون تھے, تو وہ جو یوں کرتی ہے نا, تو اس کا لعاب پاک ہے, وہ حرام, وہ ناپاک. لیکن آپ نے یہ بھی دو کتے کے چھوٹے چھوٹے بچے, بڑا کتا تو ہم سے ڈرتا ہے, اس کا معلوم یہ پتھر مارے گا, اس میں شود انسان سو یہ ناشکن. لیکن چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں, پلے اور کتوں کے بچے, وہ جلدی دوڑ کے آ جاتے ہیں, شاید یہ کچھ کھلائے, لیکن اس کو ابھی ہماری خصلت معلوم نہیں ہے کہ لات ماریں گے اس کو, تو وہ آ کے ہمارے پاؤں کو چاٹتا ہے. کتابوں میں لکھا تمہارا پاؤں ناپاک ہو گیا. تمہارا پاؤں کیوں ناپاک ہو گیا؟ اس لیے کہ کتے کا جو گوشت کا حکم ہے وہی اس کے لعاب کا حکم ہے. تو گائے کا دودھ بھی حلال ہے, پاک ہے, گوشت حلال پاک ہے, اور اس لیے گائے کا لعاب بھی کیا ہے. تو یہ فرمایا کہ وہ لعاب کے اثرات پڑتے ہیں. وہ بزرگ ہو جس نے اللہ اللہ کیا ہو اور اس کی زبان اللہ کی یاد میں تر ہو, سگریٹ پینے والا نہ ہو, تمباکو پینے والا نہ ہو, نسوار کرنے والا نہ ہو, اس لیے کہ اس کا منہ زیادہ صاف نہیں رہتا ہے. ایمان والے کا منہ بہت صاف ہونا چاہیے. کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ جو لوگ تمباکو کے عادی ہیں ان کو زیارت نہیں ہوتی, ان کو زیارت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی, اگر ہوگی تو بہت دور سے. بہت سارے واقعات لکھے ہیں کتابوں میں, خاص طور سے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کبیر اولیاء میں ہیں, انہوں نے وہ واقعات لکھے انفاس العارفین میں. جس شخص کو میں نے وہ واقعات سنائے انہوں نے اسی وقت توبہ کی سگریٹ اور تمباکو سے. ایک شخص 9,000 روپے اس کے ہر مہینے خرچہ آتا ہے صرف سگریٹ کا. کس کا؟ 9,000 روپے. بڑا ملازم ہے وہ. 9,000. پہلے بھی میں نے اسے توبہ کرائی, میں نے کہا توبہ کر لو, اتنے پیسے 9,000 روپے, اس سے تو کسی کا غریب کا تو پیٹ بھی پلے گا نا بھائی. کوئی یتیم ہے, کہیں وہ بیوہ ہے, 9,000 روپے ہر مہینے دے دیں گے, اس کا گھر چلے گا نہیں چلے گا؟ اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے. شوہر تو ہے ہی, اس کا انتقال, اس کا بدل نہیں, لیکن کم از کم مالی اعتبار سے پریشانی ہوئی. میں نے کہا کس خرافات میں تم اتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ اور یہ بھی ہے جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو عذاب آتا ہے. یہ قرآن پاک میں ہے. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے بنی اسرائیل میں نے تم کو رزق دیا ہے, کھاؤ عیش کر لو, لیکن دیکھو نافرمانی مت کرنا, کیا سرکشی مت کرنا. کیوں؟ فرمایا کہ جو سرکشی کرے گا اس پر میرا غضب نازل ہوگا, اس پر میرا غضب. اور ومن یحلل علیہ غضب فقد ہوا, جس پر غضب نازل ہو گیا تباہ ہو جائے گا. کیا اللہ کے غضب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ ہے, یہ چھوٹا بچہ ہے, کیا ہے, اس نے ان الفاظ کو محفوظ کر لیا. تو اب تحنیک کرنی ہے, کوئی بزرگ تحنیک کرے گا. تحنیک خود کراتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لعاب چبا کے کھجور اپنے منہ دہانی مبارک میں, پھر وہ اس کا لعاب جو ہے, اس کا شوربہ جیسا جو بھی ہو کہیے آپ, تو اس کے منہ میں ڈال دیتے, تو بچہ یوں کرتا تھا. تو یہ ہے, تو لعاب کے اثرات ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی سم کا لعاب مبارک, اللہ اکبر. ایک کنواں مدینہ طیبہ میں ہے, آج بھی ہے, اس کا نام بیر عزب. کیا؟ بیر عزب, عین زار اور با عزب. تو اس کا پانی جو بڑا کڑوا تھا, پانی بہت نکلتا تھا لیکن کڑوا. تو صحابہ کرام نے شکایت کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں کنواں تو ہے لیکن اس کا پانی کڑوا ہے. کیا ہے؟ ہزارے کڑوے پانی کو کون پیے گا؟ آپ وہاں تشریف لے گئے, اسی کنویں سے پانی نکالا گیا کسی پیالے وغیرہ میں,
آپ نے اپنے دہانی مبارک میں اس کو رکھا اور تھوڑا اپنے دہانی مبارک میں اس کو گھمایا، پھر کولکس ہونا کریں، پھر اس میں واپس ڈالا، اس کے بعد نکالو پانی. جب پانی نکالا تو میٹھا ہو گیا تھا. اور اللہ کا شکر ہے میں نے بھی کئی مرتبہ اس کا پانی پیا ہے. وہ کنواں آج بھی ہے. دیکھیے کیا اثرات ہیں. 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ اثرات اس میں آج بھی ہیں، وہ اثرات ختم نہیں ہوئے. اس لیے فرمایا کہ یہ حکم ہے. چھوٹا بچہ ہے، تمہارا بچہ ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ اللہ کا بندہ ہے، پھر تمہارا بچہ ہے. اللہ کا بندہ، اس کے بعد یہ امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر تمہارا بچہ ہے. یہ تو یہ ہدایات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو، یہ ارشادات فرمائے ہیں. اور یہ فرمائیں کہ اس کے بالوں کو کیا کر لو، حلق کر لو. زڑ کوشش کیا یہ حکم. اور اکس شخصس آس کوڑ دنیا پھرنائے تم، دنیا پھرنائن، کاشر پہ ونو دنیا پھرنائن ہے واریاہ. تمن آسان کل دود دشونی بینن، زبردست کل دود. وۄنۍ آسہِ تِم پڑھان TDCS کِنہٕ کتھاہ کیٛاہ. لاسٹس گوٚژھ أکِس بُزرگس نِش دس نمن کوڑن کریو واریاہ علاج، پیر فقیری تہِ، تریش تعویز تہِ، ڈاکٹر تہِ، ایکس رے سٲری نیران ٹھیک، مگر کل دود چھُنہٕ بلان کِہیٖنۍ. تٔمۍ دوٚپُس ٹھیک چھُ، بہٕ وٕچھِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. سٲری ما چھِ اَسے ہی بوزنہٕ یی نہٕ کینٛہہ. تٔمۍ کوٚر مُراقبہٕ کوٚر نا کیٛاہ کوٚر نہ انداز لگٲیزیو پیرن کیٛاہ ووٚن. سبحان اللہ. یعنی دوٚپنس نہ یِم چھِ پران ونکس خبر ژٕ پران تمہِ دۄہ فرسٹ ییرس کِنہٕ سیکنڈ ییرس، یہِ چھنہٕ مےٚ پتہ کینٛہہ پوٗرٕ تہٕ بٔلۍ گژھِ مدلہِ بدل. دوٚپنس زڑ چھِ تکھ کاسمس نہ انداز لگٲیِو کیٛاہ اتھے خبر کۭتیاہ ؤری گٔمٕتۍ چھِ، 18 ؤری گٔیا 19 ؤری گٔیا. سُہ چھُ پرٛژھان تٔمِس زڑ چھتا کاسمس یِمن دۄن کورٮ۪ن. تٔمِس آسہِ نہٕ مُراقبس منٛز آمُت تی. تٔمۍ دوٚپُس نہ حظ زڑ چھمکھ نہٕ کاسمس کینٛہہ، زڑ چھمکھ نہٕ کاسمس. دوٚپنس کیٛازِ؟ دوٚپنس دپاس مےٚ آسہٕ یِہٕنٛز زڑ گژھان خۄش تہٕ مےٚ کاس نہٕ یِمن کینٛہہ. پیر صٲبن فرمووُس بس سُے کل دود چھُ یِمن، یہ ہیٚکہِ نہٕ بٔلِتھ کُنے، یہ ہیٚکہِ نہٕ بٔلِتھ. ہمارے سامنے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں چھُنہٕ یہِ مسئلہ ہے زڑ کاستس یا مت کاستس، مگر اسہِ اوس فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو أمِس بچس کٲشِر زڑ تتھ ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان زڑ زہر. کیٛاہ گوٚو یِم چیٖز أسۍ معموٗلی سمجھان چھِ، قسم خۄدا سٕنٛدۍ تِم چھِنہٕ معموٗلی کینٛہہ. کتھ کتھ چیٖزس منٛز کیٛاہ کیٛاہ راز آسہِ پٔتۍ کِنۍ تِم ٲنۍ اَسہِ وننہٕ کینٛہہ. ٲخری کلام مثلاً حکم دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کہ ایمان وول گژھِ کھیوٚن دٔچھنہِ اَتھٕ. کیٛاہ کُنہِ ساتہٕ چھُ اِنسان دپان ہے اتھ چھِ زٕے، أکِس منٛز چھِ ژوٚٹ أکِس منٛز چھُ پیالہٕ، اِسے چھُ زٕ یا چھِ تٔمِس ژۄچہِ یِتھ کٲٹھۍ ژوٚپ کڑُن تہٕ دٔچھنہِ اَتھٕ رٹُن پیالہٕ، یا چھُ دٔچھنہِ اَتھٕ رٹٕنۍ ژوٚٹ تہٕ کھوٚڑِ اَتھٕ رٹُن پیالہٕ. سیٚودُے کتھا چاے ما چھِ أسی یوت چٮ۪وان. اگر تِم حضرات تہِ ٲسۍ دۄد چٮ۪وان بغیر ژوٚٹ یہِ سٲرٕے. حکم چھُ یہِ کہِ پیالہٕ چھُ ہمیشہِ رٹُن دٔچھنے اَتھٕ. کیٛاہ پتھر تھاوو پیالہٕ ژۄچہِ ہن کٕسناوو کھٮ۪مو، ییٚلہِ بیٚیہِ کھٮ۪نُک موقعہٕ یی تہٕ دٔچھنی اَتھٕ، چٮ۪نُک موقعہٕ یی تہٕ. کتابن منٛز چھُ لیکھِتھ اگر کانٛہہ انسان کھوٚڑِ اَتھٕ کھیٚیہِ کیٛاہ الغٲفس منٛز، کتھ منٛز ظُلمت یی تٔمِس روحس. کیٛاہ یی وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ کہِ اتھ چھُ منع کوٚرمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر زٲنِتھ مٲنِتھ کوٚرُن دوٚپُن ہے تُہۍ چھِو وُنہِ یِتھ کٲٹھۍ ہُمۍ وَنیو کہِ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ خلق تُہۍ چھِو وَنان دٔچھُن کھوٚوُر تہٕ کھوٚوُر کھوٚر. أمۍ دوٚپ ہے دٔچھُن اَتھ تہِ بنوو خۄداے کھوٚوُر تہِ بنوو خۄداے. کٔرٕن کٲکہِ لوڑٕ، وۄنۍ یِیَس خطرناک ظُلمت. کیٛاہ ژٕ چھُکھا پنٕنۍ عقل ہاوان؟ یہ چھُ ارشاد فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم سپدیو ییٚلہِ خرابِ شریعت زندگی گُزاران چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُ ظُلمت سمان. کیٛاہ چھُ سۄ چھِ واریاہ سمان اللہ تعالیٰ دِیِن نجات، پتہٕ چھِ أنٛدرٕ جایی روزان. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ تمایہِ دُنیا. تمایہِ دُنیا ییٚلہِ غٲلب گژھان چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ لیوکھمُت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ فرمومُت چھُ کہِ ییٚلہِ تمایہِ دُنیا غٲلب چھُ گژھان، مالُک تمنا، رۄپین ہُنٛد تمنا، باسان چھُ اتھ دِلس منٛز چھنہٕ وۄنۍ خۄدا سٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ جایی روٗزمٕژ، اتھ دِلس منٛز چھنہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ کانٛہہ جایی روٗزمٕژ. دُنیا چھُ یوٗتاہ خطرناک، اسلیے یِم احکامات دِتِکھ. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ ییٚلہِ اِنسان دُنیا منٛز نیرِ، وۄنۍ یِیوکھ بچس کیٛاہ کٔرۍزیو، بچس کیٛاہ چھُس نا کرُن، بانگ چھس پرٕنۍ، تحنیٖق چھُس کرُن، زڑ چھس کاسنہِ، عقیٖقت چھُس کرُن، رُت ناو چھُس تھاوُن، پتہٕ ییٚلہِ زبان یِیَس تہٕ اللہ اللہ چھُ ہیٚچھناوُن. یِتھَے کٲٹھۍ باقٕے چیٖز
سلام کت کٹ کریں کیا چیز کت کٹ کرن میں نش آو نفراک اکہ دہ میں نش آو تو دنن ٹھیل کیا دنن یہ نیلان ٹھیل دنن تر مز روپیے مگر آس روپیے ملڈ کرت کیا الگ الگ 5 رۄپیہِ نش سہ وٹھت 10 رۄپیہِ تہ ملڈ کرت 50 رۄپیہِ نش بہٕ أمس وچھان بہرحال وۄنۍ چھِ کران یمن تاہ یم چھِ مژراوٕنۍ یم چھِ ملڈ گٔمٕژ اتھ مےٚ دوٚپ دَداس مےٚ وَن تہٕ اکھ چیٖز یہ کھاتا کتہِ اوٚنمُت ژےٚ رٔٹِتھ یِمے ملڈے یوت چھِ دوٚپُن ہتاس بیٚیہِ وَنے ژےٚ یہِ کتہِ اوٚن مےٚ کتہِ دوٚپُن ژٕ چھُکھ اوسمُت سٲنِس علاقس منٛز تتہِ اوس بیان مستوٗراتن کٕمن تتھ منٛز چھُ اکھ پہلو آمُت کہِ بچن ہٕنٛز تربیت تٔتھۍ منٛز چھُ ژےٚ اَسہِ جھوٗٹ بیان کوٚرمُت تٔمۍ ووٚن مۄختصرٕے بہٕ تہِ وَنہٕ مۄختصرٕے تٔتھۍ منٛز چھُتھ ژےٚ ووٚنمُت کہِ سٲنۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ تربیت کران پننٮ۪ن اولادن یِم گژھِ سخی بنٕنۍ یِم گژھِ نیک تہٕ صالح بنٕنۍ ژوٗرِ ہُنٛد حٲل گژھِ یِمن ابزُک حٲل گژھِ یِمن روزُن کِہینۍ ژےٚ چھُتھ تتہِ بیان کوٚرمُت أسۍ ٲسۍ پرٛٲنۍ ہسا ٲسۍ بناوان بچن سخی کِتھ کٲٹھۍ یہِ نہٕ کینٛہہ سخاوتُک مضموٗن ٲسۍ یِمن برونٛٹھ کِنۍ ہو سخیو بٔنۍزیو نہ عملن فقیر آو دروازس پہ مسافر آو دروازس پہ ہے دیو کینٛژھا خدا سٕنٛدِ خٲطرٕ گرٕ وول اوس أمِس لۄکٹِس بچس یُس 5 وُہُر 2 وُہُر اوس آسان أمِس اوس دِوان اتھس منٛز 4 8 دپان اوس نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ فقیٖر ژٕ دِ أمِس یہِ یِتھے کٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ ژوٚٹ دِوان کُنہِ ساتہٕ توٚملہٕ مۄٹھ یہِ بچہٕ اوس سخی بنان کیٛاہ أمِس ٲس پتہ کہِ مےٚ چھُ گرے پننہِ کڑُن تہٕ دیُن چھُم کٔمِس بیٚیِس یہِ ٲس تربیت ییٚلہِ یہِ بوٚڑ اوس گژھان یہِ اوس سخی بنان تہٕ وۄنۍ کتہِ تُلہِ لُکوٕنۍ ڈوٗنۍ سوال چھُنہٕ لُکُن لُکُن مےٚ پتہٕ دوٚپُن پتہٕ حظ چھُتھ ژےٚ ووٚنمُت اتھ منٛز کہِ آز گوٚو الٹہٕ آز بنٲے أسۍ بخیٖل پنٕنۍ بچہِ اسہِ بنوو تِمن مزاج لینے والا کیٛاہ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ تٔمِس عیٖدیان دِوان پتہٕ چھِس تھاوان ہُتھ بُگوارِ منٛز دپان چھِس یہِ گوٚو بینک محفوٗظ بینک یہِ ہاوان چھِس اتھو کھوریو وُنہِ چھنہٕ تٔمِس زٮ۪و آمٕژ کینٛہہ پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس زٮ۪و آیہِ پتہٕ چھُ سُہ منگان عیٖدی دے دو کیٛاہ دے دو سوٚمبراوان تہٕ بران کتھ منٛز ییٖتِس کالس ٹی ڈی سی یس تہِ کھوٚت گریجویشن تہِ کٔرٕن وۄنۍ بنیو مُلٲزِم کیٛاہ بنیو أمِس چھُ عادت گوٚمُت مانگنے والا کیٛاہ یہِ چھُنہٕ منٛدچھان کینٛہہ أمِس چھُ انکل جی عیٖدی دے دو یُس وۄنۍ ییٚلہِ دفترس منٛز آسہِ ٹیبٕل چھُس برونٛٹھ کَنۍ فارم ترٛووس برونٛٹھ کَنۍ اتھ چھُ دستخط کرُن أمِس چھُنہ دے دو عادت گوٚمُت آز چھُنہٕ چاے دے دو کیٛاہ دے دو یُس یہِ دے دو گوٚو نہ مےٚ دوٚپُس أمۍ بنٲے بُخل آو سٲنِس دِلس منٛز سخاوت گٔے ختم بہرحال أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ کوٚرمُت کیٛاہ زیوٗٹھ تربیت ہوٗ یہِ تہٕ تُہنٛز خاندارِنۍ چھِ ٲسمٕژ بیانس منٛز سۄ ییٚلہِ گرٕ چھِ گٔمٕژ تٔمۍ دوٚپُکھ ہے اَسہِ کوٚر بچن ہُنٛد مستقبل خراب یِم چھِ یہِ ہسا یہِ کُنہِ تہِ جایہِ اگر یِم ڈبل سڑکہِ پٮ۪ٹھ تہِ تُلن رۄپے تہٕ سُہ چھُ بران کتھ منٛز أتھۍ اس لیے بچن ہٮ۪مو اجازت نابالغ بچہِ تُہُنٛد سورُے چھُ آسان مٲلۍ سٕنٛدسٕے مِلکیتس منٛز شرعی اعتبار کیٛازِ نابالغس چھنہٕ توے زکات تہِ کھسان کِہینۍ بیٚیہِ ٲسۍ مٲلۍ ماجے تِمن دِتمٕتۍ بیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ تِم سمجھٲیِکھ یِم دِمو فلٲنۍ جایہِ تھوڑا ٲسۍ تِم سمجھدار تہِ دوٚپُن یہِ حظ چھِ سۄ بُگوور مےٚ پھٕٹرٲومٕژ خبر 2 آسنا پھٕٹرٲومژٕ کِنہٕ 3 تہٕ یہِ ٹھیلہٕ اوس اوٚنمُت تٔمۍ سۭتۍ تنہٕ پٮ۪ٹھ سُہ پرٛٮ۪تھ ؤری اَنان پتہٕ وٕہٕرۍ شُرۍ چھِ وۄنۍ پانے سوٚمبراوان تِہنٛدۍ پونٛسہٕ مگر پانس کِتھ نہٕ دپان أسۍ سوٚمبراوو وٕہٕرۍ دِمو خۄداے سٕنٛزِ وتہِ منٛز گوٚو یِژھ تربیت چھِ کرٕنۍ یِتھے کٲٹھۍ بچن تربیت حدیث پاکس منٛز چھُ ییٚلہِ کانٛہہ اپُز وَنہِ کیٛاہ وَنہِ ٲسہٕ منٛز چھِ نیران تٔمِس بدبوٗ رحمتٕکۍ ملٲیِک چھِ 1 میٖل ژلان دوٗر 1 میٖل ژلان کٕم رحمتٕکۍ ملٲیِک پرٛٲنۍ ٲسۍ پننٮ۪ن بچن حٲبت تھاونہٕ خٲطرٕ ونان تلہ ٲس مُژراو بہٕ ہٮ۪مہٕ ژےٚ مُشُک ٲسۍ ہٮ۪وان ہوس کھوژان تٔمِس ٲس پتہ کہِ اگر مےٚ اپُز ووٚن مےٚ نیرِ ٲسہٕ منٛز کیٛاہ بدبوٗ اس لیے سُہ اوس ونان پوٚز دپان اوس مےٚ نہ ووٚن نہٕ اپُز کِہینۍ یا اوس دپان مےٚ گٔے غلطی آیندٕ کرٕ نہٕ حالانکہِ نتہٕ مٲلِس ماجہِ کتہِ یی بدبوٗ ٲسہٕ منٛز سُہ کتہِ گوٚو پٲدٕ آز نہ چرس چتھ چھُنہٕ اَسہِ فِکرِ تران یہِ چھُ آمُت چرس چتھ مرنُک وقت چھُ واتان شریعتن فرمو غسل دِیوٗس کفن دِیوٗس کفنٕکۍ احکامات فرمٲیِکھ قبر کھٔنِو جنازٕ پٔرِوُس بُتھ ترٲزیوس کُکُن قبلس کُن تھٲیزیوس بُتھ ییٚمہِ انداز کٔرزیو قبر برابر اور نوٚم کلمات پٔرزیوس شاندٕ کٔنۍ پٔرزیوس نوٚم کلمات کھۄرو کٔنۍ پٔرزیوس نوٚم کلمات سورے بکری ابتدٲیی آخری آیات کٔرِوُن خۄدایس حوالہٕ گوٚو لۄکٹِس بچس کیٛاہ چھُ کرُن یہِ تہِ فرمو شریعتن پانہٕ ہیٚکہِ نہٕ سُہ کِہینۍ کٔرِتھ ذمہٕ دٲری چھِ کٕمن بڑٮ۪ن بُزرگن سۭتۍ کیٛاہ معاملہٕ چھُ کرُن سُہ کیٛاہ کرِ پانہٕ کِہینۍ نہٕ ذمہٕ دٲری چھِ زِندن گوٚو لۄکچار سون تہِ چھُ شریعتس تابع اور سون مرُن تہِ چھُ شریعتس تابع اکھ اہم گٔر چھِ یِوان سُہ گوٚو نکاح کیٛاہ چھُ یِوان یہِ تہِ آسہِ شریعتس تابع آسہِ نا بہٕ گوس اکہِ دۄہ أکِس مہرازس سۭتۍ دوٚپُن ہے مُفت صٲب ژےٚ چھُے یُن
ژورے نفر بیٚیہِ ٲس سادگی نہ ٲس تَتہِ وَنناوُن نہ ٲس تَتہِ ٹُبراے نہ ٲس ٹاسراے ییٚمِس ٲسۍ چلو ٹھیٖک چھُ نِکاح چھُ پَرُن تَمے ساتہٕ رۄخصتی تہِ چھِ أسۍ ییٚلہِ تَتھ گامَس منٛز وٲتۍ تہٕ ژٲے وۄنۍ تِہنٛدِس مکانَس نزدیٖک چھِ شُرۍ گٔے جمع شُرۍ چھِ یِونٕے جمع گژھان یِم چھِ دِوان دارِ کِنۍ نظر یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَران دَپان یہِ کُس مہراز گوٚو یہ تم ایسے تھی ونان کس مہراز گو مے پہ تمہ آلو ہو دل جگر کتھا ون تلا یور ول ثہ ونان میں ووت بیاکھ سہ کیا ون کس مہراز گو ون کمی دپن امس نا ڈیکوریشن امس گاڑی تم لگت ڈیکوریشن تمس گوبرا دل جگر تہ بالکل خطا کہین تہ خطا کیا خطا مس تہ وچمت مسلمان خاندر کت ونان ایماندار کت کٹ خاندر کران یہ تہ وچمت تہ قصور بالکل کہین یل تہ مہراز آو تہ ڈیکوریشن وچمت آج ترو تہ فکر یہ مہراز مس اصل مہراز اوس یہ مگر چونکہ یل سان بچن پتہ لج کہین یہ گومت سان مستوراتن اگر تمن ونو مسجد مز نکاح پڑھن دپن تہ کیا گو یہ ما کھانا نو دینا یہ ما کھانا نو پارٹیا اس میں روایت پڑھ تہ برونٹ کن تر مز فرمو ارشاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عالن النکاح وجلو فی المساجد اے میانو امتیو نکاح مجلس کریو منعقد مسجد مز کتہ بی کریو علل اعلان خدا سن گھر اور اچن ساری سون گھر یہ سُے یوت یمس دہ فون کرو گۄڈٕ اگر روٗزمُت آسہِ سُہ یی نہٕ اگر سُہ پنُن تہِ آسہِ مطلب پِتُر بوے آسہِ برادر آسہِ یہ چھُ خۄدا سٕنٛدِس گرس کیاہ شرف بیٚیہِ چھِ اتھ نکاحس روزان ییٖتۍ سٲری گواہ ییٖتۍ سٲری گواہ بیٚیہِ چھُ خۄدا سُنٛد گرٕ اس لیے ونکس چھِنہٕ مےٚ وۄنۍ خاندرٕکۍ مسٲیل ونٕنۍ کہیٖنۍ تِکیازِ وۄنۍ ووت وقت واریاہ سُہ گوٚو یہِ کہِ اکھ رس چھُ یسنٲیِتھ تھوٚومُت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سوٗزۍ تِمن اولاد تمو ہو امتس ژور دۄخترانہِ مبارک آسہٕ کٔژ ژۄشوے واجکھ نکھ صاحبزاد تہِ ٲسۍ ژور مگر تِم گُزرے بچپنس منٛزٕے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ زِٹھ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہٕ چھُس جوانن کُنہِ ساتہٕ ونان جوانو دُنیہٕچ چھو خبر کتٮ۪تھ چھُ میچ چلان ہاکی مز کٔمۍ زیوٗن کرکٹس مز کٔمۍ زیوٗن مین آف دا میچ کُس آو قرار دِنہٕ یہِ چھُ سورُے یاد مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس یہِ محترم داماد اوس تٔمِس کیاہ اوس نامہِ مبارک مےٚ دوٚپُس یہِ چھُنہٕ یاد تۄہہِ کِہیٖنۍ اَسہِ گوٚژھ امہِ خاندانُک گوٚژھ نا کم از کم یاد آسُن أمِس البتہ ہسٹری چھُو پران امہِ موٗجوٗب کہِ ایم چھُ کرُن تتہِ چھُ پیوان سٲری بادشاہ چھُ تتہِ یاد پیوان کرٕنۍ آریا کٕم ٲسۍ اور بلبن کُس اوس اور ہمایوٗ کُس اوس یہِ سورُے پیوان یاد أمِس یہِ چھُنہٕ تۄہہِ یادٕے یہ زِٹھ صاحبزادی ٲس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس دامادس کیاہ اوس نامہِ مبارک پتہٕ چھکھ دپان چلو بہٕ ونو یورے حضرت ابو العاص حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عملی اعتبار ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وچھو کت کٹ خاندر کریں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تمو فرمو مے واج باہ کورِ نکھ کٔژ یعنی پننہِ بٲے سٕنٛز کٲنٛسہِ تانۍ فرمو مے باسیو نمازس زٕ رکٲژ پرنہِ مے باسیو نمازس یعنی نمازس زٕ رکٲژ چھِ سہل تہٕ آسان یِتھے کٔٹھۍ باسیو مے خاندر اس چھُ باسان ہمالیہس کھسُن سہل بحالس مگر بچہ نکھ والُن چھُ باسان مشکل کیازِ اسہِ کٔرۍ تِمے چیٖز مشکلات اکہِ دۄہ پوٚرُکھ اِکوٹے دۄن بچن نکاح بہرحال نکاح پوٚرُکھ کینٛہہ دۄہ گٔے تہٕ دوٚپُکھ رۄخصتی چھِ دُپہرس آیہِ گرٕ مدرس پٮ۪ٹھ سہارنپورٕکۍ ٲسۍ روزان وٲلۍ تتہِ ووٚنُکھ گرٕ واجنہِ دوٚپہوس آز چھِ رۄخصتی یِمن بٔچن یِمن تھٲیزِ ؤنِتھ تٔمۍ دوٚپُس رۄخصتی آز برونٛٹھٕے ؤنۍ زِ سیوٚدُے کتھا فرموس کیازِ وجہ دوٚپُن نہ حظ وۄنۍ کم از کم کینٛہہ پلو پوشاک وغیرہ ہُہ یِم چیٖز پلو ولو حضرتو فرموس مےٚ کتہِ ٲس پتہ یِم چھِ نتنٲنی مےٚ کتہِ ٲس پتہ یِم چھِ یعنی مطلب یہ لباس چھُ تہٕ تی چھُ گرس منٛز چھِ آسنٕے 3-4 جورٕ شامس بٲگے مہراز زٕ کیاہ ٲے نہ ٲسۍ ڈولٕے نہ ٲسۍ تُمبکھ نارے نہ اوس کانٛہہ چیٖزٕے أکِس فرمو بیٹے یہ آپ کا حجرا ہے یہ آپ کا حجرا ہے تِکیازِ تِم ٲسۍ مدرسس منٛز پران یِم زٕ صاحبزاد